یہ ان کو دیکھ کر تو وہ ٹرمپ 2.5 گھنٹے وہاں سعودی عرب میں بیٹھا رہا، ٹرمپ کی موجودگی میں 2.5 گھنٹے تقریر کی تیاری کرتا رہا کہ مجھے یہاں تقریر کا موقع ملے گا۔ میں کہا جلیا شریک حکم، اقبال کہتا شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک۔ اقبال کہتا ہے غلاماں نو صرف غلامی واسطے رکھا جاتا، انہوں نے تقریراں نہیں سنیاں جاندیاں انہوں نے۔ ہاں تو ٹرمپ دا غلام ہو کے تیرے سامنے ٹرمپ تینوں کہنا سی تقریر کر، ہاں تقریر نور الدین زنگی کر سکتا، تقریر صلاح الدین ایوبی کر سکتا۔ ہاں جی کرک دے قلعے ہوتے، توجہ کرک دے قلعے ہوتے نا، جدو بغاوت ہو گئی مصر وچ تے نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی کٹھے سن اس جنگ وچ، تے نور الدین زنگی نے کول اجازت طلب کی تھی صلاح الدین ایوبی، وہ کہنے لگا میں واپس جانا ہوں، تے بغاوت ہو گئی مصر وچ تے تسی کمان کرو کرک دے۔ تے جدوں اے انہیں گل کی تھی نا تے نور الدین زنگی نو صلاح الدین ایوبی کہنے لگا میں جنگ چھٹ کے جا تے رہا ہوں، دنیا میں نو شکست خوردہ تا نہیں کہے گی، میں مجبوراً جا رہا ہوں۔ تے نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی دے گلاں تے اینج کر کے تھپ تھپا کے کیا انہیں کہا جھلا ہویا تینوں کس نے کی کہنا شکست خوردہ، بلکہ نور الدین زنگی آج کرک کے قلعے پر اعلان کر رہا ہے کہ قیامت تک ہر دور میں مسلمانوں کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ کون صلاح الدین ایوبی؟ اے حافظ نے لکھیا البدایہ والنہایہ، حافظ کا نام بیمار ہو گیا، انہیں منت منی، انہیں کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، کیوں؟ تو میں نو صحت دے دے، میں پوری سلطنت بیت المقدس دی آزادی واسطے لا دیاں گا، پورا مال میں خرچ کر دیاں، ایک تو اس واسطے تو میں نو موت نہیں دینی، میں بیت المقدس آزاد کرانا ہے۔ 581 ہجری بیمار ہو گیا، اور کافر جڑے او ڈھول بجاندے سن روز، اور انہاں دے پادری تے انہاں دے مولوی تورات تے انجیلاں لے کے خلاف بددعاواں کردے سن ہاتھ چک چک کے، یا اللہ انہوں مار دے، یا اللہ انہوں مار دے۔ کسی نو یقین ہی نہیں سی صلاح الدین ایوبی بچ جانا ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی 2 دعاواں مانگ دیتی ہیں، انہوں نے کہا یا اللہ میں نو صحت دے دے میں سب کچھ جھونک دیاں گا بیت المقدس کی آزادی واسطے، تو یا اللہ دوسری وجہ میں نو موت نہ دیویں، کیوں جی؟ آپ نے فرمایا اس واسطے میں نو موت نہ دیویں کہ میں جڑا برنس ہے نا، برنس جنہیں مصر تو قافلہ شام دی طرف جاندیاں قافلے نو لٹیا تے لٹ کے جدوں نے کٹیا تے کٹ کے قافلہ بڑبڑا اٹھیا مسلماناں دا، تے وہ بدماش کہنے لگا این محمد حکم، دسو ہے تہاڈا نبی کدھر ہے، ادعوکم ینصرکم، بلاؤ ہے تہاڈا نبی کدھر ہے، تسی جو کہتے ہو ساڑھے ہم زندہ نبی کے خادم ہیں، ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بتاؤ تمہارا نبی کدھر ہے، وہ تمہاری مدد کے لیے اس کو بلاؤ۔ تے نور الدین زنگی منت منی، انہوں نے کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، کیوں؟ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْبُرْنُسَ صَاحِبَ الْقُرْقِ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ نَقَضَ الْعَادَ وَتَنَقَّصَ الرَّسُولَ۔ یا اللہ پہلی میری وجہ ہے میں بیت المقدس آزاد کرانا ہے، تے دوسرا برنس صاحب قرق یعنی وہ جرنل، میں انہوں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے، اس واسطے کہ اس نے میرے نبی کی توہین کی ہے۔ کیوں جی؟ صلاح الدین ایوبی صحت مند ہو، دو نے منتا منیاں، منتا اے منیاں، یا اللہ دونوں اسلام دیاں منتا۔ سانو کہتے ہیں کہ اور گل، میں آکھا اور گل تے حکمرانہ بھی کدی نہیں سی کی تھی، جدو تک مسلمان حکمران رسول اللہ نال پیار کرتے سن تے وہ سمجھتے سن کہ حضور ہی ساڈے سب کچھ ہیں، انہاں بھی اسلام تو علاوہ کدی گل نہیں سی کی تھی۔ اور یہ سلطان صلاح الدین اقبال بھی اتھے بولیا، اقبال بھی کلندر لاہوری بھی بولیا، صلاح الدین ایوبی نے خراج تحسین پیش کیتا، کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، تیغ ایوبی و نگاہ با یزید۔ کیوں جی؟ اقبال کہندا اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں نہیں، گنج ہائے ہر دو عالم، اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی تے اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلماناں دے ہتھاں وچ آ سکدیاں، لیکن اودے واسطے 2 ہی شرطاں، صلاح الدین ایوبی جیسی تلوار ہوے تے با یزید بستامی جیسی نگاہ ہوے۔ کیوں جی؟ اے گلاں جڑیاں
یہ انہاں کی کرنا ہے اسلام دا تے انہاں کی کرنا ہے پاکستان دا. پاکستان دا بھی کرنا ہے تے اسلام نے ہی کرنا ہے. ہاں پاکستان دی حفاظت ہو سکتی تے اسلام دی وجہ تو ہو سکتی. پاکستان دنیا اتے جا سکدا, پوری دنیا دی قیادت کر سکدا اور پورے کفر نو پیراں وچ سٹ سکدا تے صرف اسلام ہی سٹ سکدا. ہاں اور کوئی بھی نہیں سٹ سکدا. نور الدین صلاح الدین ایوبی ٹھیک ہو گیا, پھر آ گئی 583 ہجری. لیکن ایک گل سانو مڑ مڑ کہندے جی او جی تسی مڑ مڑ یہ تقریر کیوں کرنے ہو. 2 سال گزرے, 581 تو 583 ہجری فتح ہویا بیت المقدس, تے انہیں گستاخی کی تھی 581 ہجری. انہیں کہا نا محمد حکم بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے. ظاہر انہیں ہتے سن اور انہیں کی کہنا, وہ چپ کر گئے. اے صلاح الدین ایوبی تک گل پہنچ گئی تے 82 تے 83 2 سال صلاح الدین ایوبی ستا نہیں, ستا نہیں. جدو نیند آندی سی ٹیک دیوار نہ لا لیندا سی, اینج لمحہ پہ کے ستا نہیں. انہیں کہا جدو تک میں اس گستاخ کو بدلہ نہیں نہ لینا صلاح الدین ایوبی نہیں سمجھ. وہ آ گیا, پھر سامنے آ گیا. ہوں ذرا سنو حافظ نے کی لکھیا. جدو سامنے آیا نا گرفتار ہو کے, باقی وہ جتنے جرنیل صلیبی جنگاں میں جتنے انہوں دی فوج جرنیل, جدو صلاح الدین ایوبی اور فتح بیت المقدس والے دن بھی وہ خچرہ بھر بھر کے سونے چاندی دیاں کٹ کے لے جا رہے سن. تو علی بن سفیان جڑا سی نا دی انٹیلیجنس دا سربراہ, اس نے جدو ویکھیا نا کہ انہوں دے وہ انٹیلیجنس دے سربراہ خچرہ بھر بھر کے گھوڑے بھر بھر کے ہوتے سونے چاندی دیتے جواہرات دے کٹ کے لے جا رہے ہیں, انہیں نظریں چرا لیا. انہیں نظر ادھر کر لے, انہوں پتہ سی بھئی یہ سارا کچھ لے جا رہے ہیں, صلیبی فوجی لے جا رہے ہیں, وہ دے مقابلے دے انٹیلیجنس دے سربراہ کٹ کے لے جا رہے ہیں. علی بن سفیان اینج ہاتھ کر دے منہ کر دیتا. انہیں کہا لے جاؤ جلے ہو, اسی اس واسطے تھوڑا فتح کیتا سی جڑا تسی بند. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. دسو یار مفتو لوگ ہومن ایتھے تے صدام دا پورا خاندان مار دیتا, قذافی دا پورا کنبہ ختم کر کے رکھ دیتا, عراق وچ ارباں پتی مسلمانوں نو منگتا بنا کے نہ رکھ دیتا. اے صرف مسلمانوں دی تاریخ ہے کہ فتح بیت المقدس ہوئے تے دشمن سونا چاندی لے جا رہے ہوئے تے فوج کھڑی ہوئے تے اکھاں ادھر پھیر لون. میں نے کہا اے ساڈے آقا و مولا نے سانو اے نہیں تعلیم دیتی جی. ہاں اے صرف مسلمانوں دی تاریخ ہے, ہاں اے صرف ساڈی تاریخ ہے. لیکن اقبال کہندا سنا تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جس کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بے یقینی ہے کہ ہاں, تو اس کو ہم کیا باتیں کر سکتے ہیں. اس کو یہ میں جو تاریخ بیان کر رہا ہوں, یہ تو اقبال کہتا ہم مسلمانوں نے فرنگی ماب چشمہ کوثر بجوین السراب. اقبال کہتا اسی جڑے فرنگیاں کو متاثر ہاں, اسی موٹر وے تے جاؤ نا جون دے مہینے دوپہر دے ٹائم تے پتہ لگدا کہ پانی رڑیا نہیں ہوندا. اے سراب قرآن نے بھی انہوں سراب ہی کیا کہ ہاں جی کہ ہوندا پانی کوئی نہیں, لگدا پانی رڑیا. اقبال کہندا اسی جڑے غیراں کول متاثر نا فرنگیاں کولو, ہم مسلماناں نے فرنگی ماب چشمہ کوثر بجوجت السراب. اقبال کہندا اسی سراب وچوں چشمہ کوثر تلاش کر رہے ہیں. سب کچھ فرنگیاں تے چل کے تے بدر والے دن فرشتے آ جان گے ساڈے واسطے. اینج نہیں ہونا. اقبال کہندا ان کدی بھی نہیں ہونا کہ تو فرنگیاں پیچھے چل کے تے اس سراب وچوں تو فرشتے تلاش کرے, اس فراج تو شان و شوکت تے عزت تلاش کرے. عزت دی کوئی راہ ہے اور رسول اللہ دی غلامی اور حضور دا دین ہے. آج توجہ, ایک کو راستہ ہے عزت والا اور رسول اللہ دی غلامی. تو دسو جی او دا پتر جڑا ہے قذافی دا, او اتنا بڑا میں تو نا مووی دکھائی تو کہندے پتنی وہ کتنے ملین پیسہ سی, تے جدوں امریکہ اتنے پہنچا تو انہوں گداگر بنا دیتا. ایتھے صلاح الدین ایوبی وہ سونے چاندی لے جا رہے سن, تے علی بن سفیان منہ انج کر دیتا. ہاں انہیں کہا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. ہاں جو گلیوں کے پیسے کھا جائیں جی, جو سٹریٹ کے پیسے کھا جائیں,
جو جو بیت المال کے پیسے کھا جائیں، جو زکوٰۃ کے پیسے کھا جائیں، اور ان کو کیا پتہ ہے کہ علی بن سفیان نے ہیرے سونے دیکھ کر منہ کیسے ایسے کر لیا تھا۔ ہاں جی، تو یہ ہوا فتح۔ آج یورپ آج بھی صلاح الدین ایوبی کے نام سے گالیاں نہیں دیتے، ہاں ان کو پتہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جو ہمارے ساتھ کیا۔ اے حافظ نے لکھیا جتنے انہوں دے فوجی گرفتار ہوئے، جتنے انہوں دے جرنل گرفتار ہوئے، سارے انہیں قید کر لے، قید کر کے تے خیمے میں بٹھا دیتے۔ خیمے جدو بٹھائے تے جدو آیا نا برنس، تے برنس آیا تے صلاح الدین ایوبی دی اکھاں وچوں شولے نکلے۔ توجہ ذرا، حافظ نے جڑے لفظ لکھے او ذرا ویکھو حافظ کی کہندا ہے۔ کہندا جدو برنس سامنے آیا نا، اللہ اکبر، فلما اوقف بین یدیہ، جب اس کو فوجی پکڑ کر لائے نا سامنے کہ یہ ہے جی برنس، تو صلاح الدین ایوبی انج کمدیاں تلوار چک کے کھڑا ہو گیا۔ قام الیہ بالسیف، ہاں جی تلوار لے کے انج سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انہیں کہا تو کیسی بلاؤ محمد نو، کیوں جی؟ اور سانو کہ جان دو جی بس ہی ہو گئی گل، اور میں آکھو غیرت ہوئے تے 2 سال نیند بھی نہیں آندی، اندر مریا ہوئے تے تقریر سنن تو بعد ہی ہو چھڈو جی یہ مولوی صاحب لگے ہوئے سن جی، اندر ہوئے غیرت صلاح الدین ایوبی والی تے سارے نو معافی تو بعد جب وہ سامنے آوے تو قام الیہ بالسیف، اپنی کرسی تو اٹھ کھڑا ہویا، اکھاں وچوں چھولے نکلے، کہنے لگا تو کیسی بلاؤ محمد نو۔ تاریخی جملہ صلاح الدین ایوبی نے کیا، انہوں نے کہا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتہ، فرمایا ہاں ہاں تو نے کہا نہ تھا محمد کو بلاؤ، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، بتا آپ کیا بات۔ اس نے منت مانی تھی لیقتلن البرنس بیدی، خود ہی اٹھا تلوار لے کر، ثم قتلو، پھر اس کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا، وارسل براسی الی الملوک وهم فی الخیمۃ وقال ان ھذا تعرض لسب رسول اللہ، آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر کے اپنے جرنیل کو کہا کہ جتنے بھی یہ عیسائی صلیبی جرنل، ان کے بڑے بڑے عہدیدار، ان کے جتنے بادشاہ تم نے گرفتار کیا نا جو خیموں میں بیٹھے، ان سب کے سامنے اس کا سر لے جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم نے تم کو اس لیے معاف کیا کہ فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن گستاخ رسول کعبے کے غلاف میں لپٹا بھی قتل ہو گیا، اور یہ اس کو میں نے اس لیے مارا، کہا کہ سب کو جا کر بتاؤ کہ تمہیں میں نے معافی دے دی، فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معافی دی، تم اپنے خیموں میں بیٹھو، جب تمہارا دل چاہے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، لیکن میں نے اس کو اس لیے قتل کیا۔ فوارسل براسی الی الملوک وهم فی الخیمۃ، خیمے جتنے قید سن جرنیل صلیبی عیسائی، انہاں ایک ایک خیمے چ لے کے ادا سر جا کے دکھاؤ تو انو معافی ملی، انہوں کیوں قتل کیتا ہے؟ کہ لفظ صلاح الدین ایوبی دا اپنا، انہوں نے کہا اس لیے کہ لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ، اس نے ہمارے نبی کے خلاف بات کی تھی، اس کے لیے معافی نہیں، تم جاؤ تم جدھر جانا چاہتے ہو تمہیں معافی۔ یہ ہے جی اسلام، جس اسلام کی میں بات کرتا ہوں۔ ہاں جی، اور لکھا سلام صلاح الدین ایوبی، اس خاک کتے بھی جتھے تو چل کے بیت المقدس گیا۔